ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، افضل اور اولا سمجھتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سے بڑی دو وجوہات ہیں، وہ دو سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں انبیاء کی بکثرت بعثت ہوئی ہے۔ انبیاء کرام جب ان میں بکثرت مبعوث ہوئے تو ظاہر ہے ان کے پاس علم بھی پھر وافر ہوگا۔ تو علم اور انبیاء کی کثرت بعثت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھتے تھے۔ انبیاء کرام ظاہر ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے، وہ قائدین ہوتے ہیں اپنے اپنے دور میں۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے نا، ظاہر ہے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان میں انبیاء کرام آئے، اور پھر وہ جن علاقہ جات میں تھے وہاں پر بھی ظاہر ہے وہ کہہ لیں کہ وہ مرکزی علاقہ جات ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں حکومت بھی رہی ہے، یعنی نبوت و حکومت دونوں چیزیں، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو سپیریئر بناتی ہیں۔ نبوت ٹھیک ہے عاجزی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کا انبیاء کی ایک چین سے تعلق تھا، انبیاء کی وہ نسل تھے، اس لیے اپنے آپ کو بالا سمجھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ان کو ابھارا نا، جب میدان تی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اس سے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو میدان تی میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو موٹیویٹ کیا نا جہاد پر، تو یہ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہارے پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہت عطا کی۔ تو لہذا انبیاء کا ان میں آنا، پھر اس کے ساتھ علم کا ہونا، پھر بادشاہت کا ہونا، تو اس وجہ سے چونکہ وسائل سب کچھ ان کے پاس تھا، یہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے تھے۔